بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم جو خدا کی بارگاہ میں اپنی طرف سے کچھ تحفہ پیش کر سکتے ہیں اس کا نام ہے نماز نوافل۔ اور آج پھر ایک نماز کا تذکرہ خطبے کے الفاظ پہ جانے سے پہلے کہ شاید کوئی نماز بہت عمدگی ہے، انسان اگر اپنی حاجت کے لیے نماز پڑھ رہا ہو تو میں بات یاد دلا دوں کہ نماز حاجت اور ہے اور نماز واجب قربتاً اللہ اور ہے۔ الہی ہذہ صلاتی صلیتھا لا لحاجت منک الیہا ولا رغبت منک فیہا الا تعظیما وطاعتا واجابتا لک الی ما امرتنی بہ الہی ان کان فیہا نقص او خلل من رکوعها او من سجودها فلا تؤاخذنی وتفضل علی بالقبول والغفران کی یہ دعا ہر واجب نماز کے بعد انسان کی ذمہ داری ہے۔ ہر واجب نماز کے بعد خدا سے کہیے مالک یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے تیری بارگاہ میں نہ تو کسی حاجت کے لیے پڑھی ہے نہ کسی لالچ کے لیے پڑھی ہے، تو اس سے کوئی کام نہیں نکلوانا تھا جو نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ تجھے خدا مانا تھا تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو واجب نماز کے بعد ایک ذمہ داری اور ہے، پروردگار اب اس نماز میں کہیں اس کے رکوع میں سجود میں کوئی کمی واقع ہوئی ہو، کوئی کمی واقع ہوئی ہو مالک تو اسے ہم سے مواخذہ مت کرنا اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا۔ یہ ہر نماز واجب کے بعد پڑھی جانے والی وہ دعا جسے مشترکہ تعقیبات میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ نماز حاجات الگ موضوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک طریقہ ہے خدا سے رابطہ قائم کرنے کا، اور یہ طریقہ سکھایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ علی سکھائیں اور قرآن نے نہ بتایا ہو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کیجئے نماز سے اور روزے سے۔ کیا بھلا یہ آیت آپ پر آئی تھی؟ یہ آیت تو اللہ کا رسول پر آئی تھی، اور اللہ کے رسول پر آئی تھی اور آپ کے بیان کرنے سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سنائی تھی۔ کیا مطلب پورا قرآن آپ کے پاس تھا؟ یہ تو آپ کے اختیار انتخاب کا مسئلہ کہ آپ نے سورہ مبارکہ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کی آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کیا اللہم صلی اللہ کیا یہ 10 آیات ہی مولا جانتے تھے، یا پورا قرآن؟ اگر امام کا فرزند آغوش مادر میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہو، بیٹا ایسا ہو تو پھر باپ کیسا ہوگا؟ وہ آغوش زہرا ہے، یہ آغوش پدر زہرا ہے، وہ حسن ہے، یہ ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو آپ نے قرآن کی آیات پر عمل کر کے ہمارے اور آپ کے راستے آسان کر دیے۔ امام جب بھی کبھی کسی اہم کام کے لیے گھر سے روانہ ہوتے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اس اہم کام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مجھے اور آپ کو طریقہ بتاتے تھے کہ دیکھو تم کبھی اگر اہم کام پر جانا تو یاد رکھنا سنت علی ابن ابی طالب ہے، نماز پڑھ کر جانا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نماز جو امام علیہ السلام سے روایت ہوئی اس کی 2 انداز ہیں، ایک نماز اللہ کے لیے خالصتاً واجب نمازوں کے مسئلے میں، اس میں تو آپ کی حاجت آپ کی رغبت سوائے اطاعت خدا کے نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان نمازوں کے ساتھ کہ جن میں خود معصومین نے حاجت طلب کرنے کا طریقہ بیان کیا، ان میں سے بہت ساری کتابوں کے حوالے آج اس کتاب سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، کتاب مکارم الاخلاق سے اس نماز کو بیان کیا
کہ جب کوئی بڑی اہم حاجت درپیش ہو تو انسان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے ایک تیاری کرے، برتن میں پانی لے اور اس پاک اور پاکیزہ برتن ہو اور پاک اور پاکیزہ پانی ہو اور لے کے اس کو کور کر کے رکھ دے، ڈھک کے رکھ دے اور بستر پہ چلا جائے، آرام کرے۔ نماز شب کے وقت نماز شب سے پہلے اٹھے اور اس برتن سے 3 گھونٹ پانی پیے، اس برتن سے 3 گھونٹ پانی پیے۔ ہم سوچ رہے تھے میں نماز پڑھنا ہے، یہ کہاں لگا دیا، یعنی رات سے تیاری کرنا ہے۔ 3 گھونٹ پانی پینے کے بعد جو باقی پانی بچا ہو، اتنا پانی ہونا چاہیے کہ اس پانی سے وضو ہو سکتا ہو۔ تو 3 گھونٹ پانی پینے کے بعد آپ باقی پانی سے وضو کیجئے اور وضو کر کے، یہ واحد مستحب نماز ہے جس کے لیے اذان اور اقامت کی روایت بیان کی گئی۔ اذان کہیے اور اقامت کہیے، ورنہ عام طور پر اذان اور اقامت نماز پنجگانہ سے مخصوص ہیں۔ اذان اور اقامت کہیے، اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس میں کوئی سورہ خاص بیان نہیں ہوا، بس شکل نماز فجر، سورہ انا انزلنا رکعت اول میں الحمد کے بعد، رکعت دوم میں سورہ قل هو اللہ احد 1 مرتبہ، جیسے صبح کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ البتہ ان صورتوں کے بعد اب باقی طریقہ مختلف ہے کہ حالت قیام میں 2 سورے مکمل پڑھنے کے بعد یا غیاث المستغیثین 25 مرتبہ، یا غیاث المستغیثین 25 مرتبہ، حالت رکوع میں رکوع کے ذکر کے بعد 25 مرتبہ یا غیاث المستغیثین، حالت رکوع سے سیدھا کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں 25 مرتبہ یا غیاث المستغیثین، سجدے اولا میں سجدے کے ذکر کے بعد 25 مرتبہ یا غیاث المستغیثین، سجدے اولا پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد جو بیٹھتے، اس بیٹھنے کے بعد 25 مرتبہ یا غیاث المستغیثین، سجدہ ثانیہ میں ذکر سجدہ کے بعد 25 مرتبہ یا غیاث المستغیثین، سجدہ ثانیہ سے سر اٹھا کر بیٹھنے کے بعد 25 مرتبہ یا غیاث المستغیثین۔ 150 مرتبہ مکمل ہو جائے گا یہ جملہ رکعت اول مکمل ہوتے ہوتے، اور 2 رکعتوں کا مطلب 150 مرتبہ یہ جملہ 300 مرتبہ مکمل ہو جائے گا۔ 150 اور 150 300 مرتبہ یا غیاث المستغیثین۔ نماز مکمل کرنے کے بعد پھر 30 مرتبہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، بہت آسان سا لفظ ہے، من العبد الذلیل، من العبد الذلیل الی مولا الجلیل، ایک عبد ذلیل کی طرف سے ایک کریم مالک اور مہربان کی بارگاہ مقدس میں، عبد ذلیل اور مولا الجلیل، من العبد الذلیل الی المولا الجلیل۔ 30 مرتبہ اس جملے کی تلاوت کیجئے، اس کے بعد اپنی حاجت پیش کیجئے۔ الفاظ ہیں اور روایت کے ایسے حاجت پوری ہوگی جیسے تیزی کے ساتھ بارش اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے۔ تو انسان حاجتیں تو بہت رکھتا ہے، البتہ پوری وہی ہوتی ہیں، وَلِيَ فِيهَا صَلَاحٌ إِلَّا قَضَيْتَهَا، اس میں میرے لیے صلاح بھی ہو اور تیری رضا بھی ہو، تو اس حاجت کو پروردگار پورا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔